کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر کوئی محنت کیے، کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس کی زندگی گزرتی رہے۔ ایسی ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، کس کے گھر جاؤں، کیا کروں کہ مفت میں ہی کچھ کھانے کو مل جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، وہاں سے ضرور اسے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ چلو وہاں چلتا ہوں۔ باغ میں پہنچ کر ابھی وہ درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا اور چھپنے کے لیے ایک گھنے جنگل میں گھس گیا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ آدمی حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، بھوک سے مر کیوں نہیں گیا، کیونکہ دو ٹانگوں کے ساتھ شکار کرنا تو دور کی بات، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ جنگل میں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اتنے خطرناک جانور ہیں جو ایک منٹ میں اس کو چیڑ پھاڑ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آرام سے ادھر ادھر رینگ رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ آدمی جلدی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا اپنی جان کیسے بچاتا ہے۔ اب بھیڑیا چونکہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر جب بھیڑیے کے بالکل قریب آیا تو لڑکے نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا جو اس نے بھیڑیے کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک شیر بھیڑیے کو کھانے کی بجائے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ خدا کی قدرت پر آشش کر اٹھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ خدا بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ خدا ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، اس لیے خدا نے میرے لیے، میری مدد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا۔ جس طرح اس بیچارے بھیڑیے کی مدد کرنے کے لیے خدا نے شیر کو بھیجا ہے، بالکل اسی طرح میری مدد کرنے کا بھی خدا نے ضرور کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا۔ وہ خوشی خوشی جنگل سے باہر نکلا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ پھر بھی صبر سے انتظار کرتا رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ وہ بھوکا پیاسا انتظار کرتا رہا۔ اسے امید تھی کہ خدا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ اب اسے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 دن ہو چکے تھے۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈے، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بڑا عقل مند دکھائی دیتا تھا۔ اس آدمی نے بوڑھے کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ خدا نے اس بھیڑیے پر تو رحم کھایا، اس کی تو مدد کی، لیکن خدا کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے میری مدد کرنے کے لیے کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بوڑھے آدمی نے پہلے تو اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر کہا کہ یہ سچ ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھتا ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، اس نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے۔ تم بھی اس کے پلان میں شامل ہو، لیکن تم خدا کے اشارے کو سمجھ نہیں پائے۔ خدا چاہتا ہے، وہ تم کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو، نہ کہ بھیڑیے کی طرح۔ دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنو، دوسروں کی مدد کرنے والا بنو۔
जिंदगी में हम भी बाज दफा खुदा के इशारों को समझ नहीं पाते और उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। खुदा ने हमें हिम्मत दी होती है, ताकत दी होती है, सलाहियतें दी होती हैं। खुदा हर रोज हमें एक नई जिंदगी देता है, नई उम्मीद देता है। वो चाहता है कि हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। उसने हमें किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए बनाया है। वो हमसे कोई काम लेना चाहता है। अगर वो हमसे मायूस हो चुका हो, अगर वो चाहे तो हम कल का सूरज कभी ना देख सकें, लेकिन वो हर रोज हमें फिर से जगाता है एक नई जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक प्लान है। वो हमें इशारा देता है, लेकिन हम मायूसियों और नाकामियों में इतने खोए रहते हैं कि उसके इशारे को समझ ही नहीं पाते। हम दुखी और उदास रहते हैं। जो नहीं मिला उसे याद करते करते जो मिलने वाला है वो भी नहीं देख पाते। उसके इशारे को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी सोच को मुस्बत बनाएंगे, अच्छे की उम्मीद रखेंगे, हर चीज का रोशन पहलू देखने की आदत बनाएंगे, हर चीज में अच्छाई तलाश करेंगे, अच्छी उम्मीदें रखेंगे, अच्छे गुमान रखेंगे, तो बंद दरवाजे भी हमारे लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अच्छे की तवक्को रखने की आदत बनाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम पॉजिटिव ही रहें, तो कुदरत के इशारे हमें समझ आने लगेंगे।